اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اذهب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا سیما بنت رسول اللہ السیدہ الطاہرہ الزکیہ الصدیقہ الراضیہ المرضیہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد سورہ آل عمران ہے اور اس کی 92 نمبر آیہ مجیدہ۔ پروردگار قرآن مجید کا ایک بہترین اصول بیان فرما رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اصولوں کی کتاب ہے، کلیات کی کتاب ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کلیات کی کتاب ہے، اصول بتاتی ہے، اس کی جزیات اس سے پوچھیں جو پیغمبر نے قرآن کے ساتھ ہمیں عطا کی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ پریشانی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے لیے قرآن کافی ہے، لیکن جو ثقلین سے متمسک ہیں ان کو کلیات کا بھی علم ہے اور جزیات کا بھی۔ تو پروردگار فرما رہا ہے اس آیہ مجیدہ کے اندر کہ ہرگز بر تک نہیں پہنچ سکتے۔ بر کیا ہے؟ مفسرین جو ہیں وہ بر کا معنی کرتے ہیں کہ ایک وسیع خیر، وسعت کے ساتھ نیکیاں، وسیع عمل صالح، جس کے اندر جہاد ہے، جس کے اندر بے پناہ ایمانی برکات ہیں، یعنی جو بھی خیر اور سعادت ہے اسے بر کہتے ہیں۔ پروردگار اصول کیا فرما رہا ہے کہ ہرگز بر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر جس چیز سے وابستہ ہو، جب تک اس کو اللہ کی راہ میں ترک نہیں کرو گے مقام بر تک نہیں پہنچو گے۔ انہی دنوں میں ایران کے ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے ایک پروگرام چلایا ہوا تھا۔ اس کے اندر آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سارے درس جو اس آیہ مجیدہ ہمیں دینا چاہتی ہے وہاں بھی اس کی ایک جھلک ہے۔ اللہ نے کیوں یوسف کو یعقوب سے جدا کیا؟ معصوم کا فرمان ہے اللہ غیور ہے، اور اس کی ویسے تو اس کا کوئی مکان نہیں، لیکن مومن کا قلب اس کا مکان ہے۔ مومن کا قلب لا مکان کا مکان ہے، اور اللہ غیور ہے، اور وہ جو مومن کا قلب ہے وہ صرف اسی کی جگہ ہے۔ اگر وہ وہاں کسی غیر کو دیکھ لے، چاہے وہ غیر اس کا اپنا ہی بھیجا ہوا کیوں نہ ہو، تو پھر وہ امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اور جب تک وہ اس چیز کو درک نہیں کرے گا اسی امتحان میں پڑا رہے گا۔ جب تک یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو درک نہ کیا کہ یوسف کی محبت مجھے خدا سے غافل کر سکتی ہے، اللہ نے یعقوب سے یوسف کو جدا رکھا۔ اور جب جناب یعقوب نے یوسف کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا، خدا نے یوسف کو یعقوب سے ملا دیا۔
اسے کہتے ہیں مقام بر، کہ اگر خیر تک پہنچنا ہے، اگر برکتوں تک پہنچنا ہے، اگر سعادتوں تک پہنچنا ہے، تو جس جس چیز سے محبت ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرے، اسے قربان کرے۔ اسی ڈرامے میں یا اسی پروگرام کے اندر آپ نے مد مقابل زلیخا کا کردار بھی دیکھا کہ جب تک وہ یوسف کی محبت میں مبتلا رہی، خدا نے اسے یوسف عطا نہیں کیا، چونکہ لفظ عشق ہو یا محبت، اصل میں یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے کہ دنیا میں یہ جو لفظ ہیں، البتہ ہمارے پاک و ہند کے بعض بزرگان کہتے ہیں آپ لفظ عشق استعمال نہ کریں دینی مفاہیم میں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاک و ہند کا مزاج ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ محبت ہو یا عشق، یہ ہیں اصل میں پروردگار کے لیے، کیونکہ وہی ذات ہے کہ جو محبت کی مالک ہے اور حامل ہے، اور جن جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی اسی کے ہی عطا کرتا ہے، وہ بھی اسی کی عطا ہے، تو اصل وہی ہے، اصل وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر اتنی بڑی مصیبتیں، اتنے بڑے امتحانات، لیکن کیوں سید الشہداء کے قلب مبارک پر ذرا بھی ملال نہیں تھا، بلکہ مقام اطمینان کا یہ عالم تھا کہ جب شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہوئی، یہ بہت بڑی مصیبت تھی، کربلا کی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت ایک معصوم بچے کی، اور وہ بھی اس انداز سے شہادت، لیکن سید الشہداء کا وہ جملہ، کہتے ہیں پروردگارا میں اس لیے یہ مصیبت تحمل کر رہا ہوں چونکہ میرا محبوب تو دیکھ رہا ہے۔ چونکہ انسان کو لطف آتا ہے نا محبوب کی راہ میں خرچ کرنے کا، محبوب کی راہ میں قربان کرنے کا لطف آتا ہے، محبوب کے لیے قدم اٹھانے کا لطف آتا ہے۔ تو اللہ جو ہے ہمارے دلوں کا مالک وہی ہے، اس لا مکان کی اگر کوئی جگہ ہے، کوئی مکان ہے تو وہ قلب ہے، اور وہ سارا اس نے لینا ہے۔ اور یہاں سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ لامحدود ہے، پتہ چل رہا ہے مومن کا قلب بھی لامحدود ہے، چونکہ لامحدود ظرف میں لامحدود مظروف سما سکتا ہے۔ جس طرح اس کی کوئی حد نہیں ہے، قلب مومن کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اسی پروگرام میں یہی جو حضرت یوسف کا یوزار سی پروگرام چل رہا تھا، اس کے اندر جس طرح حضرت یعقوب کو اللہ نے جبرائیل بھیج کے درس دیا کہ تو کیوں نہیں یوسف سے مل پا رہا، کیوں یہ فراق ختم نہیں ہو رہا، کیوں یہ ہجران ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ تو نے خدا کے غیر کی محبت کو خدا کی محبت پر غالب کر دیا۔ تجھے تو اللہ کے فراق میں گریہ کرنا چاہیے تھا، تو کس کے لیے رو رہا ہے؟ یہ میری عطا ہے، جس کے لیے تو رو رہا ہے یہ میں نے عطا کیا ہے۔ جب یعقوب اس رمز کو سمجھے، فوراً انہوں نے اللہ کے حضور استغفار کیا، اور اس کے بعد پروردگار کو یاد کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے یاد خدا آئی، اسی وقت سے خوشبو یوسف بھی آنی شروع ہو گئی، اور وہ نابینائی جو ختم نہیں ہو رہی تھی 20 سال سے، وہ نابینا آنکھیں بھی اس بینا پروردگار نے بینائی سے بھر دی۔ اور مد مقابل زلیخا کو بھی دیکھیں، زلیخا جب تک یوسف کی محبت میں مبتلا رہی، بے شک حضرت یوسف پیغمبر تھے، بے شک یوسف پیغمبر تھے، زمانے کے ولی تھے، یہ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ آخر ولی کی محبت کی ایک حد ہوتی، توجہ ہے نا، ولی سے محبت کی، ولی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معبود سے غافل ہو جائیں، اصل نکتہ تو یہی ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں ہو تو یہی رہا ہے کہ ہم بے نام ولایت بس اوقات ایسے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو توحید سے ناسازگار ہوتے ہیں۔ نہیں، اصل میں ولایت توحید کے عرض میں نہیں ہے، اس کے طول میں ہے۔ اصل ولایت میں وہی قائم ہے جو پکا موحد ہے،
جس کی توحید میں شک ہے وہ ولایت میں بھی، اس کی ولایت میں بھی شک ہے، وہ ولایت پر بھی ڈگمگا رہا ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں کہ البتہ یہ حکایت ہے، روایت ہے، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین اپنی مناجات میں اکثر اپنے رب سے اظہار عشق کیا کرتے تھے، اظہار محبت کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، اپنے رب سے گفتگو کرنی چاہیے، رب سے مناجات۔ تو اسی مناجات میں ایک دن مولا کائنات نے یہ کہہ دیا، پروردگارا اگر کوئی یہ کہے میں علی کا ہوں لیکن وہ تیرا نہ ہو تو وہ علی کا بھی نہیں، یہ اس کا خیال ہے کہ وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں ہے، جو علی کے رب کا نہیں ہے وہ علی کا بھی۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر وحی آئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان سنایا مولا کائنات کو کہ اے علی تو نے خلوت میں اپنے رب سے کیا بات کی کہ جبرائیل یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ علی کو کہہ دے کہ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرا ہو اور تیرا نہیں تو وہ میرا نہیں، تو پھر تو بھی سن لے، اگر کوئی ساری عمر میری عبادت کرے، روزے رکھے، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرے، احد پہاڑ جتنا سونا میری راہ میں خرچ کرے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا رکن و مقام میں قتل ہو جائے میری خاطر، لیکن اگر تیری ولایت نہیں رکھے گا میں بھی اسے جنت کی خوشبو سونگنے دوں۔ محبت جو ہے وہ محبت اگر ولی کی ہے تو وہ معبود کی محبت کے طول میں ہو۔ جب تک وہ زلیخا محبت کرتی رہی یوسف سے، اگرچہ زمانے کا ولی تھا، لیکن جب تک معبود سے غافل ہو کے ولی سے محبت کرتی رہی، خدا نے اسے ولی سے نہیں ملنے دیا، اسے ولی کی ولایت عطا ہی نہیں کی، اسے ولی سے دور رکھا، ولی سے دور رکھا اسے، اور وہ فراق اسی طرح باقی رہا۔ اور جب اس کو یہ آگاہی حاصل ہوئی کہ پہلے معبود ہے پھر ولی ہے، اور جب زلیخا نے جا کے اپنے قصر کے اندر، اپنے محل کے اندر جھوٹے معبودوں کو توڑا اور کہا آج کے بعد میں یوسف کے خدا کی عبادت کروں گی، تو خدا نے اسے یوسف سے ملا دیا، خدا نے ملایا اسے یوسف سے۔ اور یہ درس ہے ہمارے لیے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر، اس وقت تک خیر پر، اس وسیع سعادت پر، ان کامیابیوں پر جو آپ چاہتے ہیں فائز نہیں ہو سکتے جب تک ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تنفقوا حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہیں دنیا سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو تمہارے دلوں کو گھیرے ہوئے ہیں، پہلے اپنی محبوب چیزوں کو میری راہ میں خرچ کرو، پھر میں تمہیں خیر تک پہنچاؤں گا، پھر پہنچاؤں گا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، یہیں سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، بہت ساری گریں نہیں کھل رہی، کیونکہ ابھی تک ہم نے دنیا سے وابستگی کو اللہ کی عبادت پر جو ہے وہ ترجیح دی ہوئی ہے۔ دنیا کی طرف توجہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنے رب سے غافل ہے۔ جب رب کی طرف توجہ آئے گی تو یہ دنیا کی بندشیں، یہ گیریں خود بخود ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اللہم صلی علی محمد ابو طلحہ انصاری ان کا نام ذکر ہوتا ہے۔ مسجد نبی کے سامنے ان کا باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ، اور اس باغ کے اندر چشمے، بے پناہ خوبصورت درخت، اور پھر اس کے اندر جو ہیں وہ کمائی کے ذرائع، مشہور واقعہ ہے کتابوں میں۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت باغ تھا اور اتنی بڑی محنت سے اسے
بنایا تھا اور اس سے بڑا فائدہ بھی ہوتا تھا اس باغ کی کمائی سے۔ اس کے اندر اس نے پانی کی چھوٹی چھوٹی نہریں جس میں آب زلال، کہ رسول اللہ کبھی کبھی جایا کرتے تھے اس کے باغ میں بیٹھ کر وہ آب زلال سے استفادہ کرتے تھے۔ پیغمبر کو بھی وہ جگہ بڑی پسند تھی۔ جب یہ آیا مجیدہ اتری سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت، تو اب اس ہستی کا مقام دیکھیں، ابو طلحہ انصاری کا، آ کے رسول اللہ کو کہنے لگا یا رسول اللہ، اس دنیا میں مجھے اس باغ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں، اور اگر رب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے تک آنا ہے تو اپنی محبوب چیز کو میری راہ میں خرچ کرو، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو طلحہ، تجھ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ کتنا خوبصورت تم نے معاملہ کیا رب سے کہ تم نے رب کی محبت لے لی، دنیا کی محبتوں کو اللہ کی محبت کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اب میں تجھے ایک نصیحت کروں گا، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں انفاق کرنی ہے، پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کے اندر جو مساکین اور محتاج ہیں پہلے ان پر خرچ کر۔ کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ ہم بسا اوقات بڑا کار خیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے عزیزوں کو بھول چکے ہوتے ہیں کہ جب بھی کار خیر کرنا ہے پہلے اپنے عزیزوں کو، اپنے خاندانی مساکین کو، ان کو ترجیح دو، تاکہ قط رحمیاں جو ہیں وہ صلہ رحمیوں میں بدلیں، تاکہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑیں، تاکہ خونی رشتوں کے تقاضے پورے ہوں۔ چونکہ بس اوقات یہی چیزیں باعث بنی ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں بہت امر خیر کر رہا ہوں لیکن مجھے برکتیں حاصل نہیں ہو رہی۔ بس اوقات اسی وجہ سے رکی ہوتی ہیں کہ امر خیر میں جن لوگوں کو تقدم دینا تھا ہم انہیں تقدم نہیں دیتے۔ دوسری اس کی مثال اسی آیا کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں، وہ جناب ابو ذر کا واقعہ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں کوئی مہمان آئے، تو کسی مشکل میں تھے، گھر میں نہیں تھے یا گھر سے نکلنے والے تھے، مہمان پہنچے تو جناب ابو ذر نے کہا آپ مہمان ہیں، مہمانوں کی پذیرائی میرا فریضہ ہے، میرے گھر میں یہ 2 جانور بندھے ہوئے ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ انہیں ذبح کریں، ان سے استفادہ کریں، میں ایک مشکل میں پھنسا ہوں، اپنی مشکل حل کر کے واپس آتا ہوں۔ اچھا، اب انہوں نے دیکھا 2 جانور ہیں، 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ کمزور سا ہے اور ایک صحت مند ہے۔ اب ان مہمانوں نے وہ کمزور سا اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا یا نہر کیا، اس کے گوشت سے استفادہ کیا۔ جب جناب ابو ذر پلٹے تو فرمایا کہ یہ والا اونٹ جو صحت مند تھا اس کو کیوں نہیں تم نے استفادہ کیا، اسے کیوں نہیں نہر کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کی ضرورتوں کے لیے رکھ دیا۔ تو جناب ابو ذر کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میری ضرورتوں کا دن کون سا ہے؟ میری ضرورتوں کا دن وہ ہوگا جب میں قبر میں ڈالا جاؤں گا۔ میری خواہش یہ تھی کہ آپ اس اونٹ کو جو ہے وہ نہر کرتے، اس سے استفادہ کرتے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ جب تک دنیا سے وابستگی والی محبوب چیزیں، یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ امیر المومنین نے کس کو طلاق دی۔ بس اوقات ہم اہل منبر جو ہیں وہ درست اس معنی کی تفہیم نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں مولا نے دنیا کو طلاق دی، نہیں، دنیا سے وابستگی کو طلاق دی۔ یہ جو 3 طلاقیں دی ہیں یہ دنیا سے وابستگی کی طلاقیں ہیں کہ ہر اس چیز کو طلاق دے رہا ہوں جو مجھے میرے رب سے غافل کر رہی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے نہ کہ خود دنیا تو بری چیز ہی نہیں ہے، دنیا تو مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا ہوگی تو آخرت ہوگی، آخرت تک جانے کا راستہ دنیا ہی تو ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے دنیا مانگنے کو باقاعدہ دعاؤں میں قرار دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا سے استفادہ، دنیا سے ہمارا معاملہ، اس کے اندر اگر ہم خدا سے غافل ہو رہے ہیں یہ بری چیز ہے۔ امیر المومنین نے
دنیا کی وہ وابستگی جو مجھے ایک لحظہ بھی خدا سے غافل کر دے، اسے چھوڑا ہے، دنیا کو نہیں چھوڑا، ہرگز دنیا کو نہیں چھوڑا، بلکہ اتنی مدح ہے دنیا کی. اور یہ جہاں تو اللہ کا بنایا ہوا جہاں ہے، یہیں سے ہماری زندگی کا آغاز ہے. جہاں برا نہیں ہے، جہاں سے وابستگی بری ہے، یہ ہے اس کے اندر اصل نقطہ. عرض خدمت یہ ہے کہ تیسری جو اس کی مثال جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے میں مناسب سمجھوں گا یہاں بیان کرنی، وہ خود ہمارے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا عمل ہے. وہ مشہور واقعہ آپ نے سینکڑوں بار سنا ہوگا. میں تو صرف کہتے ہیں کہ ان ہستیوں کے واقعات بار بار سنانے ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی بار بار تلاوت. جس طرح انسان بار بار آیات مجیدہ کی تلاوت سے خستہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر دفعہ اس کا ادراک بھی بڑھتا ہے، یقین بھی بڑھتا ہے اور ایمان بھی بڑھتا ہے. ان ہستیوں کا بھی ذکر چاہے 1000 دفعہ سنا ہو، انسان کو خستہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے نشاط میں، نشاط ایمانی میں بھی اضافہ کرتا ہے اور نشاط قلبی میں بھی. وہ جو آپ نے مشہور واقعہ سنا کہ بی بی اپنی شادی والے دن کہ جب ایک فقیر نے، ایک محتاج نے ان سے کچھ مانگا، تو بی بی کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک پرانا جوڑا اور ایک نیا جوڑا جو آج شادی کے والے دن پہنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ بی بی نے اسے کہا 2 منٹ ٹھہر جا کے پرانا جوڑا پہنا اور نیا جوڑا اتار دیا، اور اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتے ہوئے وہ جوڑا اس مسکین کو دے دیا کہ آج مجھے یہ سب سے زیادہ پسند تھا کہ میں یہ پہن کے اپنے شوہر کے گھر جاتی، لیکن میرے رب نے کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو میری راہ میں قربان کر. یہ جو ہمارے ہاں ایک رسم و رواج ہیں کہ ہم گھر کی جو ہے وہ پرانی چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، پرانے کپڑے، پرانی چیزیں، پھر ہم کوئی مسکین غریب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تک پہنچا دی جائیں، غریبوں کو پہنچا دی جائیں. کون سی چیزیں؟ گھر کی پرانی چیزیں. اور عجیب مذاق ہم کر رہے ہوتے ہیں رب سے، گھر کی پرانی چیز دے کر اللہ سے اعلیٰ ترین جنت کے مقامات مانگ رہے ہوتے ہیں. مذاق نہیں ہے، رب سے مذاق ہی ہے نا کہ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں اور جو نئی ہیں وہ اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، جو فرسودہ ہو گئی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، جو اب استعمال کے قابل اور جن کے اندر نقائص ہیں، وہ ہم مسکینوں اور محتاجوں کو دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر، اور اللہ سے ہم اجر کثیر مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ دقیقاً اس آیت کے خلاف ہے. البتہ اس کام سے منع نہیں کرتا، وہ ہو، لیکن اگر اجر کثیر مانگنا ہے تو خدا نے کہہ دیا ہے کہ اگر بر تک پہنچنا ہے، چونکہ بر کا مطلب اجر کثیر ہے، وسیع خیر و برکت ہے، تو رب کہہ رہا ہے کہ اے بندے ہوش کے ناخن لے، اجر کثیر اگر مانگنا ہے تو اس چیز کو میری راہ میں قربان کر جس سے تجھ کو زیادہ محبت ہے. تو میں بھی سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تیری خدمت میں پیش کروں گا. یہ قانون ہے دنیا کا، یہ قانون ہے دنیا کا. اور میرے بزرگوں، واجب الاحترام علماء بھی تشریف فرما ہیں، طلاب عزیز، دنیا امتحانوں کی جگہ ہے. ہمارا ہر دن امتحان کا دن ہے. ہم آئے ہی امتحانوں کے لیے، اور یہ جو بڑی بڑی ہستیوں کے ہم امتحان دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں ان پر اللہ کا لطف ہے، یہ محبت ہے. آپ نے وہ ایک جملہ سنا ہوگا، بڑا مشہور جملہ ہے وہ، کہ ہر کے در ان بزم مقرب تر است، کہ جس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قرب کے بلند ترین درجات پانے ہیں، ہر کے در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدان. خدا جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے
اس کے امتحانوں کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ بلند ترین درجے حاصل کرے۔ یہ جو بڑے بڑے امتحان آئے ہیں بڑی بڑی ہستیوں پہ، یہ وہ بلائیں نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لیے بھی اسوہ ہے، ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم نے اس کے اندر ان ہستیوں کی صبر و استقامت کو دیکھنا ہے، لیکن خود ان کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ترین درجات پانے کی مواقع ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے امتحانات ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم سارے آئے اس دنیا میں اپنے امتحان دیں اور آخرت کے بلند ترین درجے پائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جو اس قانون سے مستثنا ہے، ایک ہستی، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ وہی بی بی ہے کہ جن کے ایام ہم منا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کچھ چند استثناء حاصل ہوئے، پوری کائنات کے اندر کسی ہستی کو یہ استثناء حاصل نہیں ہوئے۔ میں اس میں سے صرف ایک استثناء کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ کون سا ہے؟ مولا امام محمد تقی علیہ السلام، صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ انہوں نے بی بی کا جو مشہور زیارت نامہ ہے یہ ہمارے 9ویں امام نے بیان فرمایا۔ اب آپ خود غور فرمائیں، آپ سب اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، تمام معصومین کے زیارت نامے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ سلام سے، جس میں حضرت آدم پر سلام ہے، حضرت نوح پر سلام ہے، حضرت ابراہیم پر سلام ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں تمام زیارت نامے۔ پھر پیغمبر پر سلام ہے، پھر باقی معصومین پر، پھر اس ہستی پر۔ لیکن واحد زیارت نامہ حضرت صدیقہ طاہرہ کا کہ جو اس انداز سے شروع ہو رہا ہے، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک، یہ ہمارے 9ویں امام نے بیان کیا ہے۔ زیارت نامہ آپ بشک آج ہی دیکھ لیں، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا۔ عجیب زیارت نامہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے وہ ہستی، دیکھیں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، سب ہستیاں آئیں دنیا میں، یہاں سے ان کے امتحان شروع ہوئے اور پھر وہ آخرت کے درجے پا رہی ہیں۔ ایک ہستی ایسی آئی ہے کہ ہمارے 9ویں امام فرما رہے ہیں کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ، اے وہ ہستی کہ جس کا امتحان اللہ نے خلقت سے قبل لے لیا۔ توجہ فرما لیں، آپ جائیں زیارت نامہ پڑھیں۔ بی بی کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے فاطمہ کے سارے امتحان لے لیے۔ عالم ذر سے جو سفر شروع ہوا، بی بی کے امتحانات شروع ہوئے۔ یہ واحد زیارت نامہ ہے، کسی ہستی کا ایسا زیارت نامہ نہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ہمارے 9ویں امام کہ یا ممتحنۃ، اے وہ امتحان دینے والی ہستی کہ جس کا اللہ نے امتحان لیا۔ کب؟ امتحنک اللہ الذی خلقک، تیرا امتحان کس ہستی نے لیا؟ اس ہستی نے، اس پروردگار نے کہ جس نے تجھے خلق کیا۔ کب لیا؟ قبل ان یخلقک، قبل اس کے کہ خدا تجھے دنیا میں لائے۔ اے فاطمہ، تو اللہ کے سارے امتحان دے چکی تھی اور پھر نتیجہ بھی لے چکی تھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ 9ویں امام فرما رہے ہیں فوجدک لما امتحنک صابرا، جب بھی اللہ نے فاطمہ تیرا امتحان لیا اس دنیا میں آنے سے پہلے، خدا نے تجھے ہمیشہ صابر پایا۔ یہ خاص استثناء ہے۔ اب اس کے ذیل میں علماء نے گفتگو کی کہ کیوں پروردگار نے بی بی کا پہلے امتحان لیا دنیا میں آنے سے پہلے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہاں ہمیں وہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی جو بعض کا سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے لیا کہ اللہ ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہے
کہ جس کی گود میں سید شباب اہل جنت نے پرورش پانی ہے، ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہے کہ جو اپنے زمانے کے نبی کی ام ابیہا کہلانے والی ہے، ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہے کہ جو زمانے کے ولی کی سب سے بڑی ناصرہ بننے والی ہے، ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہے کہ جس نے قیامت تک آنے والی سب حجج پر حجت بننا ہے، ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہے کہ اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا امام، کہ جس نے شر کو گر پر الہی حکومت قائم کرنی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی کے لیے اگر کوئی ذات اسوہ حسنہ ہے تو وہ بنت رسول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے نویں امام نے یہ جو زیارت نامہ بی بی کا بیان کیا، فرمایا ہم سب دنیا میں آئے یہاں امتحان دے، لیکن ہماری ماں زہرا وہ ہے کہ یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، کہ فاطمہ ہماری مادر وہ ہستی ہے کہ جس کو یہ استثناء حاصل ہوا ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے امتحان بھی دے چکی ہے اور کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ یہ مکان ہے کیونکہ بی بی اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر ان کی بھی ماموریت تھی، وہ اپنی ذمہ داریاں لے کے آئی تھی، وہ اپنی ذمہ داری لے کے آئی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کل عمر مبارک بی بی کی 18 سال سے زیادہ نہیں، مشہور قول تو یہی ہے 18 سال سے زیادہ نہیں۔ اب ہم عربوں کا جو رواج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں بچی بالغہ ہوتی ہے، یعنی وہ جو مکلف عمر مبارک ہے بی بی کی وہ 9 سال سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان 9 سالوں میں البتہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہ ہستیاں عمر یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ عمر معنی رکھتی، لیکن ان 9 سالوں میں اگر ہم عرف کے مطابق بھی چلیں، ان 9 سالوں میں فاطمہ تم نے کیا کیا؟ یہاں تو حوا بھی آئی تھی، یہاں تو آسیہ بھی آئی تھی، یہاں تو مریم بھی آئی تھی، یہاں خدیجہ بھی آئی تھی، لیکن تو نے کیا کیا کہ پروردگار کو اولین و آخرین میں اگر کوئی سیدہ نساء عالمین نظر آئی تو نظر اول و آخرین میں اگر کوئی ہستی سیدہ نساء العالمین بنی تو وہ بی بی بنی۔ کیا عظمتیں تھی! ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ بی بی ام ابیہا تھی، یہ کہنا کوئی معمولی کام نہیں، خود ہمارے رسول کا طرز عمل تو دیکھیں بی بی کے ساتھ، اپنی بیٹی ہے لیکن اس بیٹی نے کیا مقام پایا کہ جب باپ کے پاس جاتی ہیں باپ کھڑا ہو جاتا ہے، سردار انبیاء ہے، خود اس کا بھی نبی ہے، یہ بھی اس کی امت کا ایک فرد ہے، لیکن کہتے ہیں، اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے، کہتی ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا فاطمہ آ رہی ہوتی ہیں محمد کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ تو ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا احترام ہے! اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں استقبال میں چند قدم آگے بھی بڑھتے ہیں، اور صرف آگے نہیں بڑھتے بلکہ خود بڑھ کر سلام کرتے ہیں بیٹی کو، خود بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اور صرف سلام نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ جھکتے ہیں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس پہ بوسہ بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی ہمارے نبی مدینہ سے نکلے ہیں، جتنی دفعہ بھی جنگ کے لیے کسی سفر میں، آخری فرد جس کو مل کے جاتے تھے وہ فاطمہ تھی، آخری فرد۔ انسان جیسے ماں باپ کو آخر میں سب سے ملتا ہے، آخری زیارت ماں باپ کی کر کے جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا دنیا کی روٹین، لیکن پیغمبر اسلام آخری شخص جس کی زیارت کر کے جاتے تھے وہ فاطمہ کا گھر تھا،
اور جب کہیں سے آتے تھے سب سے پہلے آ کے جس کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے وہ بھی اپنی بیٹی فاطمہ تھی۔ یہ ہے ام ابیہا۔ میں بس مختصر کر رہا ہوں، ٹائم میں محدودیت کی بنا پر۔ مولا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا بی بی فاطمہ کے بارے میں بتائیں، مختصر سا جملہ ہے لیکن ہمارے لیے درس۔ میں کوشش کرتا ہوں ان فضائل کی طرف اشارہ کروں جو درس بھی رکھتے ہیں، ورنہ یہ ہستیاں تو فضائل کا سمندر ہے، یہاں تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ فرمایا میں اگر فاطمہ کی مختصر سی فضیلت بتاؤں تو میں یہی کہوں گا کہ فاطمہ وہ تھی جو اللہ کی راہ میں میری بہترین یاور و مددگار تھی۔ وقت کی حجت فرما رہے ہیں، وقت کی حجت۔ اور بی بی سے بڑھ کر کس نے نصرت کی مولا علی کی؟ کس نے کی نصرت؟ لوگ کہتے تھے جب بی بی جایا کرتی تھی امیر کائنات کے لیے بیعت کے لیے جایا کرتی تھی، انصار کے گھروں کا دروازہ دستک دیتی تھی، بس اوقات لوگ پوچھ لیتے تھے، کہتے تھے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، تو جس کی بیعت کے لیے آ رہی ہے وہ تو آ کے ہم سے بیعت نہیں مانگتے، آپ آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے آ رہے ہیں۔ تو فوراً فرمان سنایا کرتی تھی کہ میں نے اپنے بابا پیغمبر سے یہ سنا کہ مثل الامام مثل الکعبہ۔ یہ روایت، یہ حدیث بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نقل ہوئی ہے، تو فرمان پیغمبر کا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا کہ امام کی مثال کعبے کی مانند ہے، اذ توتا لا تاتی، کعبہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں جایا جاتا ہے، کعبہ چل کے نہیں آتا۔ یعنی امام کی یہ عظمت یہ بی بی نے بیان کی، یہ عظمت ہے۔ اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ آج بھی حجت خدا موجود ہے، اس کی نصرت جب تک ہم نہیں کریں گے ظہور نہیں ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں، خود ظہور کریں، مولا آئیں۔ بی بی پہلے ہی بیان کر چکی ہیں کہ تم کو علی کے پاس جانا پڑے گا، علی تمہارے پاس، مہدی کو معرفت کے ذریعے ڈھونڈو، خود مہدی کے پاس جاؤ، خود اپنے امام کو ڈھونڈیں، اپنے اعمال میں، اپنے افکار میں خود مولا کو ڈھونڈو۔ وہ علی بن مہزیار کی ملاقات، اس موقع پر میں وہ اشارہ کرتا ہوں اکثر، جناب علی بن مہزیار جس نے 20 حج کیے، اور ان جو حج کیے اس میں ایک ہدف یہ بھی تھا کہ میں وقت کے امام کا دیدار کروں۔ ہر دفعہ چونکہ یہ ہماری احادیث میں ہے، روایات میں ہے، جو مولا کے دوسرے نائب خاص تھے جناب محمد بن عثمان عمری رحمۃ اللہ، دوسرے نائب خاص ہیں، یہ ان سے روایت نقل ہوئی ہے کہ امام وقت بھی حج کے موقع پہ وہیں ہوتے ہیں جہاں مومنین ہوتے ہیں، امام زمان وہیں ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، مکہ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں، آپ بھی انہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، فرق یہ ہے وہ تو آپ کو پہچانتے ہیں لیکن آپ انہیں نہیں پہچانتے۔ اب علی بن مہزیار کہتے ہیں میں نے 20 حج کیے اور میری ایک خواہش تھی کہ میں زمانے کی حجت کو دیکھوں، ان کا دیدار کروں، لیکن یہ پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ واقعہ موجود ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، موجود ہے واقعہ۔ میں صرف موضوع کی مناسبت سے کہ بی بی نے جو ہمیں درس دیا وہ یہ ہے کہ خود امام تک پہنچو، یہ نہ انتظار کرو کہ وہ خود ظہور کریں۔ اللہ کیوں نہیں ان کو ظاہر کر رہا؟ اللہ نے اپنا کام 1100 سال پہلے کر دیا، مہدی بھیج دیا، مہدی موجود ہے، خدا کی دی ہوئی ساری طاقتوں کے ساتھ موجود ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ کربلا میں حسین موجود ہے، استغاثہ ناصرین کے لیے ہو رہا ہے، ناصرین موجود نہیں، حسین تو کب کا موجود ہے۔ علی بن مہزیار 20 حج کیے لیکن دیدار نہیں کر سکے۔
مایوس ہو گیا۔ پھر اسے خواب میں اشارہ ہوا کہ اس دفعہ آؤ، ہمارا دیدار ہوگا۔ اب وہ 21واں حج کرنے کے لیے جب گیا، اب یہ واقعہ موجود ہے، آپ پڑھیں، مطالعہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ جناب علی بن مہزیار کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا آخری، تو میں نے دیکھا ایک جوان مجھے دیکھ رہا ہے بڑے غور سے، بڑا حسین و جمیل پاکیزہ جوان۔ تو میں نے طواف کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھا، اس نے کہا علی بن مہزیار ہو؟ جی۔ اس نے کہا میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کون ہو؟ کہا میں انہی کا بھیجا ہوا کہ جن کے دیدار کے لیے تو 21واں بار آیا۔ انہوں نے بھیجا۔ اب جناب علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں چل پڑا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، میں تو واقعے کو بس تلخیص کر رہا ہوں، شاید ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا، مکہ سے نکلے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا منزلوں پر منزلیں کیسے طے ہو رہی ہیں، مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں زمین پر ہوں یا ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ آخر میں اس جگہ پہ پہنچا، اس وادی ایمن میں پہنچا، رات کا ٹائم تھا، ایک صحرا تھا، اور صحرا میں ایک خیمہ تھا کہ جو نور میں غرق تھا۔ اس جوان نے کہا علی بن مہزیار، محبوب کا دیدار کرنا ہے تو وہ وہاں ہے، لیکن علی بن مہزیار اپنی جوتی اتارو اور اپنی سواری کی لگام چھوڑ دو۔ کہنے لگا اس پہ میرا سامان ہے، توجہ ہے، میرا سامان ہے۔ اس نے کہا دنیا کی یہی محبتیں تو ہیں جو تیرے اور تیرے امام کے درمیان حجاب ڈالے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں امام کی زیارت ہوتی؟ کیوں نہیں زیارت ہوتی؟ پہلے ہماری خواہشات تو پوری ہو۔ جب خواہشات چھوڑیں گے مولا کی اطاعت میں تو یہ ساری زیارتیں ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی؟ علی بن مہزیار نے لگام چھوڑی، کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے سامان کو، تیری سواری کو، چلو۔ خیمے کے دروازے تک پہنچا تو اس جوان نے کہا میں اندر جاتا ہوں، آپ کے لیے جو ہے وہ اجازت لیتا ہوں۔ اب جب وہ اندر گیا تو علی بن مہزیار کہہ رہا تھا ساری زندگی کی آرزو پوری ہونے والی تھی، بالکل خیمے کے پاس کھڑا تھا، بدن میرا لرز رہا تھا، پتہ نہیں مولا مجھے بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے۔ ایک دم وہ جوان نکلا، اس نے کہا علی بن مہزیار تو خوش قسمت ہے، تجھے مولا نے بلا لیا، اندر جاؤ۔ اندر جب جاتا ہے تو کہتے ہیں سامنے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس پہ وہ ہستی بیٹھی تھی، اور ان کے حسن و جمال کو بیان کرتا کرتا رو پڑتا ہے، کہتا بس میں ایک نگاہ زہرا کے بیٹے پہ کی اور میں زمین پہ گر گیا، مجھ میں تاب نہیں تھی دوبارہ دیکھنے کی، تو مولا کی آواز آئی، اور یہ آواز صرف علی بن مہزیار کو نہیں، یہ ہم اور آپ کو بھی آ رہی ہے کہ اے علی بن مہزیار تم نے آتے آتے اتنی دیر کیوں کر دی؟ تجھے پتہ ہے میں کتنے سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کتنے سالوں سے۔ یہ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولا کتنے سالوں سے؟ میں 20 سال سے آ رہا ہوں، لیکن مجھے کسی نے بتایا نہیں آپ کہاں ہیں، اس دفعہ پتہ چلا بس۔ کہا کیسے تجھے کوئی بتائے؟ اب یہ جملہ ہے جو کتابوں میں نقل ہوا، میں اسے لکھ کے لایا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اکثرتم الاموال، علی بن مہزیار کیسے تمہیں مہدی نظر آئے جب تم شیعوں کی فکر ہی صبح و شام پیسہ کمانا ہو گئی۔ یہ درد ہے میرے مولا کا کہ جب تمہارا ہم و غم ہی پیسہ ہے، مال ہے دنیا کا، اور کوئی ہدف رہ ہی نہیں گیا۔ وَقَطَعْتُمُ الرَّحْمَ، اور اس سے بڑھ کر جو ظلم ہے تم نے قطع رحمی شروع کر دی، اپنے مسکین، اپنے محتاج عزیزوں رشتہ داروں پر رحم کرنا چھوڑ دیا۔ الذی بینکم، حالانکہ تمہارے درمیان رشتہ رحم تھا، صلہ رحمی کرنے کا تعلق تھا، جسے تم نے قطع رحمی سے توڑ دیا۔ فرماتے ہیں فَأَيُّ عُذْرٍ لَكُمْ الْآن، اب مجھے بتا علی بن مہزیار تجھے میں کیسے نظر آتا، کیسے میرا دیدار نصیب ہوتا؟ میرے عزیزوں بزرگوں، میں یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آج بھی زہرا رو رہی ہے، یقین مانیں
یہ رونے کوئی اس زمانے کے نہیں ہیں، اسی زمانے میں ایک سید بزرگوار نے خواب دیکھا، خواب میں اپنی مادر زہرا کو دیکھا گریہ حالت میں روتی ہوئی، کہا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا تجھے پتہ ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بڑی مظلومہ تھی، لیکن آج میرا بیٹا مہدی مجھ سے بڑا مظلوم ہے۔ کہا کیسے؟ کیونکہ تم نے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، 1100 سال سے میرا بیٹا تنہا ہے، تم اپنی دنیا میں غرق ہو، تمہیں مہدی نظر نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کا تو غم ختم نہیں ہوا۔ جب دعائے ندبہ میں ہم یہ جملے پڑھتے ہیں نا، جملے کیا ہیں؟ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ۔ بی بی کی اولاد پہ آیا کیا؟ صرف سید الشہداء کے قتل نہیں، بلکہ جتنے معصوم آئے یا انہوں نے اسارت دیکھی یا قتل دیکھا۔ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ، جتنے بھی فرزندان زہرا آئے یا قتل ہوتے رہے، صُبِيَ مَنْ صُبِيَ، یا اسیر ہوتے رہے، زہرا کا تو غم ختم نہیں ہوا۔ آج اگر ایک فرزند ہے تو اس کی تنہائیوں پہ زہرا رو رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، تنہائی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر تنہائی پوچھنی ہے تو علی سے پوچھے۔ کہتے ہیں مولا علی آخری عمر تک کبھی مسکرائے نہیں۔ پوچھا علی مسکراتے کیوں نہیں؟ کہا جب زہرا پر ظلم ہوتا دیکھا تھا، علی سے اب ہنسا نہیں جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اب علی سے ہنسا نہیں جاتا۔ علی کی مجبوری کو تم نہیں سمجھتے۔ تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم ہے کہ جو بیوی پر ہوتا ہوا ظلم روک نہیں سکا۔ کہا علی کی مثال اس شخص کی مانند ہے، نہج البلاغہ دیکھیں، اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے، نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں، اور میری آنکھوں میں خار پھنسا ہوا ہے۔ میں قدرت رکھتا تھا زہرا کا انتقام لینے کی، آئے مجھے رسول کا حکم آڑے آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نہیں میرے مولا ہنسے، اور کبھی کبھی جاتے تھے قبرستان میں جہاں زہرا کی قبر تھی، صرف آ کے یہ کہا کرتے تھے زہرا میرا سلام ہو تجھ پر، اور اس کے بعد ایک شکوہ کرتے تھے کہ زہرا ایک زمانہ تھا میں تجھے سلام کرتا تھا، تو مجھے جواب دیتی تھی، کتنا وقت گزر گیا، میں سلام تو کرتا ہوں لیکن تیری آواز نہیں، اجرکم علی اللہ، لیکن تیری آواز نہیں سن سکتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتے ہیں بی بی نے وصیتیں کی تھی مولا کو۔ ایک بہت بڑے عالم ایت اللہ مجتہدی فرما رہے تھے کہ یہ جو مشہور وصیت ہے جو ہم مسائل میں پڑھتے ہیں، کہ جو بی بی فرما رہی ہیں کہ یا علی غسلنی وکفنی باللیل، علی مجھے رات کی تاریکیوں میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکیوں میں کفن دینا۔ آیت اللہ مجتہدی کہہ رہے میں نے بڑا سوچا، صرف مجھے یہی سمجھ آیا کہ بی بی نے یہ خاص وصیت اس لیے کی تھی کہ علی میرے بدن کے زخم نہ دیکھے، نہیں تو علی کا صبر ٹوٹ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، نہیں تو علی کا صبر ٹوٹ جائے گا۔ جب میرے بدن کے زخم دیکھیں گے علی کی شاید برداشت ختم ہو جائے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ کہتے ہیں وصیت پہ عمل کرتے ہوئے مولا نے جب رات کی تاریکیوں میں غسل دینا شروع کیا، خود غسل دیا۔ بی بی اسما تو مدد کر رہی تھی۔ ایک دفعہ اسما نے دیکھا علی نے بی بی کا لاشا چھوڑ کر دیوار پر سر مارنا شروع کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اسما نے کہا یا علی کیا ہوا، کیوں اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہے ہیں؟ مولا علی کے گریے کی آواز بلند ہوئی، کہنے لگے میں نے غسل کرتے ہوئے میرا ہاتھ وہاں لگا ہے کہ جہاں زخم ہے، جہاں ورم ہے۔ زہرا نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اپنے بدن پر زخم لیے ہوئے تھی، لیکن علی کو نہیں بتایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، علی لعنت اللہ علی الظالمین۔